وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم تم اللہ کے راہ میں جنگ و جہاد کرتے رہو ان لوگوں سے جو تم سے جنگ و جہاد کرتے ہیں لڑتے ہیں ولا تعتدوا حد سے آگے نہ بڑھو زیادتی اور سختی نہ کرو بے شک اللہ تعالیٰ حد سے آگے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتے وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ تم ان کو قتل کرو جہاں تم ان کو پاؤ وَأَخْرِجُوهُمْ اور ان کو اس جگہ سے نکال دو مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا تھا وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ فتنہ قتل سے زیادہ سنگین گناہ ہے وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اور تم ان سے قتل و قتال نہ کرو مسجد حرام کے پاس حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ یہاں تک کہ وہ خود تم سے حرم مکہ میں قتل کرنے میں پہل نہ کریں فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ اگر وہ تم سے جھگڑنے میں پہل کریں تو فَاقْتُلُوهُمْ تم ان کو قتل کر دو كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ یہ جزا اور سزا ہے کافروں کے لیے فَإِنِ انْتَهُوا پس اگر وہ قتل و قتال سے باز آ جائیں فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے وَقَاتِلُوهُمْ تو ان سے قتال کرتے رہو حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ اور دین اللہ کے لیے ہو جائے فَإِنِ انْتَهُوا بس اگر وہ باز آ جائیں لڑنے سے فَلَا عُدْوَانَ تو پھر سختی نہیں ہوگی تشدد نہ ہوگا إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ مگر ظالموں کے ساتھ سختی کا معاملہ کیا جائے گا پہلی بات جو لوگ تم سے لڑتے ہیں جھگڑتے ہیں اللہ کی راہ میں جنگ و جدال اور جہاد کرتے ہیں تم بھی ان سے لڑو جنگ و جہاد کرو حد سے آگے نہ بڑھو دوسری بات تیسری بات اللہ تعالیٰ حد سے آگے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا چوتھی بات تم ان کو جہاں پاؤ قتل کر دو پانچویں بات اس لیے کہ اخرجوہم من حیث اخرجوکم انہوں نے تم کو اس جگہ سے تم ان کو نکال دو انہوں نے تم کو نکال دیا اس جگہ سے اس لیے تم بھی ان کو نکال دو والفتنة اشد من القتل چھٹی بات فتنہ قتل سے زیادہ سنگین گناہ ہے ساتویں بات مسجد حرام کے پاس تم قتل و قتال نہ کرو آٹھویں بات یہاں تک کہ وہ خود قتل و قتال میں تم سے پہل نہ کریں نویں بات اگر وہ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ اگر وہ تم سے لڑائی کرنے کے لیے آ جائیں پہل کریں تو تم بھی دفاع میں ان سے قتال کر سکتے ہو دسویں بات یہی جزا ہے کافروں کی گیارہویں بات اگر وہ توبہ کر لیں اگر وہ باز آ جائیں جھگڑنے سے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے بارہویں بات وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى ان سے جنگ جہاد کرتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے فتنہ ہی ختم ہو جائے تیرہویں بات دین اللہ کے لیے ہی ہو جائے چودہویں بات اگر وہ باز آ جائیں جنگ کرنے سے اسلام لا لیں شرک سے توبہ کر لیں کفر سے توبہ کر لیں چودہویں بات کہ اگر وہ توبہ کر لیں تو ان پر کسی قسم کا ظلم نہ ہوگا تشدد نہ ہوگا سوائے ظالموں کے سن 6 ہجری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
عمرے کی نیت سے صحابہ کے ساتھ نکلتے ہیں. تقریباً 1400 صحابہ ساتھ میں تھے. تو عمرے کی نیت سے نکلے تو مکے کے بالکل قریب میں ایک میدان ہے، ایک جگہ ہے حدیبیہ. تو وہاں مشرکین مکہ آ کر روک دیتے ہیں، ہم تم کو پرمیشن نہیں دیں گے مکے کے اندر داخل ہونے کے لیے، عمرہ کرنے کی ہم تم کو اجازت نہیں دیں گے. اب اس کے بعد پھر کچھ صلح ہوئی، کچھ شرطوں پر معاہدہ ہوا. کیا معاہدہ ہوا؟ کہ اس سال تم خاموشی سے واپس چلے جاؤ، ہم تم کو عمرہ کرنے نہیں دیں گے. اب پھر جس مہینے کے اندر وہ معاہدہ ہوا تھا وہ ذی القعدہ کا مہینہ تھا. اب اسلامی اعتبار سے 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں، ان مہینوں میں جنگ نہیں کرتے تھے، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، رجب. تو وہ جس مہینے کے اندر معاہدہ ہوا تھا وہ ذی القعدہ ہی کا مہینہ تھا. تو مشرکوں نے کہا کہ تم اس سال ہم تم کو عمرہ کرنے نہیں دیں گے، تم خاموشی سے واپس چلے جاؤ. اب پھر تم آئندہ سال جب آؤ گے تو پھر ذی القعدہ کے مہینے کے اندر آنا. اب آنے کے بعد بھی صرف عمرہ کر کے چلے جانا. اب عمرہ کرنے کے لیے صرف 3 دن رہنا، 3 دن سے زیادہ رہنے کی تم کو اجازت ہم نہیں دیں گے. عمرہ کر لیے، 3 دن رہ لیے، بس ختم، چلے جانا یہاں سے، زیادہ نہیں رہنا. یہ سب شرائط تھے، اور بھی بہت ساری شرائط تھی ان کی. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چلو بول کر خاموشی سے چلے گئے اس سال. تو دوسرے سال جب آئے 7ویں ہجری میں، سن 7ویں ہجری میں، 6 سال میں یہ معاہدہ واپس جانے کا ہوا تھا. اب 7ویں ہجری میں، 7ویں سال ہجرت کے 7ویں سال جب عمرے کی نیت سے قضا عمرہ ادا کرنے کے واسطے جب گئے سال چلے گئے تو واپس بھیج دیا گیا تھا. اب پھر سن 7ویں ہجری میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ آتے ہیں تو صحابہ کو دل میں ایک خدشہ تھا کہ یہ مشرک لوگ تو ہم سے وعدہ کر دیے تھے، شرط لگا دیے تھے کہ تم آئندہ سال آ کر عمرہ کر لو، اور وہ بھی صرف عمرہ کر کے چلے جانا. اور خانہ کعبہ کے اندر بھی، مکے کے اندر بھی صرف 3 دن رہنے کی اجازت، اس سے زیادہ رہنے کی اجازت نہیں ہے. یہ سب شرطیں لگائی دی تھی. صحابہ کو خدشہ کیا ہوا؟ یہ لوگ اپنی بات پر نہیں ٹھہر سکیں گے، اپنی بات توڑ دیں گے. یہ صحابہ کو خدشہ ہوا. مطلب کیا کہ ہمیں تو خاموش عمرہ کرنے کے لیے آ رہی، لیکن یہ مشرک لوگ ہم سے کہاں لڑتی کہ تو بول کر صحابہ کو خدشہ تھا. اور وہ خدشہ بھی کیا تھا کہ انہوں لڑنے والے بھی مکے سے باہر نہیں، ہم کو عمرہ کرنے کی پرمیشن دے کر اگر یہ لوگ ہم کو کعبۃ اللہ کے پاس ان کو قتل کرنے کا پلان اور منصوبہ ہے تو ہم کیا کریں گے. یہ صحابہ کو خدشہ تھا. تو حرم مکہ میں تو لڑ نہیں سکتے. ایک بات تو حرمت کا مہینہ، ذی القعدہ کا مہینہ چل رہا تھا، دوسرا تو مکے کے وہاں کسی کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے، چمٹی کو بھی مارنے کی اجازت نہیں ہے، جوم کو مارنے کی اجازت نہیں ہے، جھاڑ کو اکھاڑنے کی اجازت نہیں ہے. اتنی امن اور شانتی کی جگہ ہے، امن مکے کی جگہ. اب وہاں صحابہ کو ایک ڈر تھا، یہ لوگ ہمیں تو عمرہ کرنے کے لیے جا رہی، انہوں کا پہل کر کے قتل کرتے کہ بول کر ڈر تھا ان کو، اگر انہوں قتل کر دے تو پھر ہم مغلوب ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ تم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ. جب تک انہوں تم کو قتل کرنے کے لیے مسجد حرام کے پاس پہل نہیں کرتے تمہیں ان سے لڑو نہ کو. حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ. اگر وہ لوگ تم سے لڑنے میں پہل کریں تو پھر تمہیں بھی کیا کرو، چھوڑو نہ کو، اب تمہیں بھی قتل کرو. انہوں باقی نہیں رکھنے بولے تو مکے کی عظمت کو اور حرم مکہ کی حرمت کا خیال ان کو نہیں ہے تو پھر تم کو بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب وہ اگر قتل کریں بولے تو تم کو بھی دفاع کرنا چاہیے تمہارا. تو یہاں سے سمجھ میں آنے والی بات یہ کہ جب ہمارے اوپر یا اسلام پر جس قسم کا فتنہ ہوگا، جس قسم کا حملہ ہوگا، اس قسم کا ہم کو جواب دینا پڑے گا. اگر کوئی قوم یا کوئی گروہ مسلمانوں سے آ کر مناظرہ کرتا ہے یا بحث کرتا ہے کہ اسلام سچا مذہب کیسا ہو گیا، پورے مذاہب کیسے غلط ہو گئے، اگر جواب اور سوال اور بحث و بحث کی اگر نشست ہو تو پھر وہاں ہم کو ڈائریکٹ جواب دینا پڑے گا. اگر دنیا کے اندر میڈیا کے ذریعے سے اگر کافروں کی طرف سے، مشرکوں کی طرف سے اسلام پر اگر کیچڑ اچھالا جا رہا ہو، اسلام پر اعتراضات ہو رہے ہوں تو اس وقت ہم کو کیا کرنا پڑے گا؟ ہم کو جب دشمن میڈیا کے ذریعے سے اسلام کو بدنام کر رہا ہے تو ہم کو بھی ضرورت اور تقاضا اور دفاع اور حق یہ ہے، ذمہ داری ہے کہ ہم بھی میڈیا کے ذریعے سے دشمنوں کا جواب دیں، اپنے اسلام کا دفاع کریں. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو جب وہ لوگ آ کر اسلام کو بدنام کریں تو ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اسلام کی شان کو بتائیں،
اسلام کے اندر کس کس کے کیا حقوق ہیں، کتنا امن پسند مذہب ہے، وہ ان کو بتائیں، جواب دیں، ان کو تسلی دیں. یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے. دشمن میڈیا کے ذریعے سے کام کر رہا اسلام کے خلاف، تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم بھی میڈیا پر آئیں اور میڈیا کے ذریعے سے اسلام کا دفاع کریں. اچھا آگے، جب وہ لوگ حرم مکہ کے اندر تلوار اٹھا لیتے ہیں، قتل کرنے آ جاتے ہیں، تو تم بھی خاموش بیٹھو نہ کرو، تم بھی دفاع کرو اپنا. اچھا فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، اگر وہ تم سے لڑنے کے لیے آ جائیں تو تم کیا کرو، ان کو قتل کر دو. یہی ان کا بدلہ اور ان کی سزا ہے. اگر وہ لوگ توبہ کر لیں تو پھر ان کو معافی ہے، اسلام لا لیے تو پھر بس ان کو معافی ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، بخش دیں گے. تو یہاں اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہتے ہیں کہ جنگ اور جہاد کا مقصد کیا ہے، وہ اللہ یہاں سمجھاتے ہیں. اللہ کے کلمے کو بلند کرنا، اسلام کو بلند کرنا، یہ نیت ہو. ایک صحابی آ کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیثیں، ایک حدیث پہلے سن لو. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے حکم ہوا ہے کہ میں اس وقت تک لوگوں سے لڑتا رہوں، جنگ اور جہاد کرتا رہوں جب تک کہ لوگ لا الہ الا اللہ کو نہ مان لیں. اب جو لا الہ الا اللہ کو مان لے گا، اس کی جان اور اس کا مال اور اس کا خون مجھ سے بچ گیا. یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اب دوسری حدیث میں ایک صحابی آ کر ارشاد فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ایک آدمی لڑ رہا ہے جنگ کے اندر، جہاد کے اندر، لیکن اس کی نیت یہ ہے کہ میں ہمت والا ہوں، لوگ مجھے بہادر سمجھے، یہ اس کی نیت ہے. پھر وہی شخص اور ایک بات کہتے ہیں، یا رسول اللہ، ایک صحابی، ایک آدمی لڑتا ہے اللہ کے راستے میں، اس کی نیت مالی غنیمت حاصل کرنا ہے، ایسا پوچھتے ہیں. تو ان میں سے ایک آدمی بہادری کے لیے لڑ رہا ہے، ایک آدمی ریاکاری کے لیے لڑ رہا ہے، ایک آدمی مالی غنیمت کو حاصل کرنے کے لیے لڑ رہا ہے. تو اس میں فی سبیل اللہ لڑنے والا کون ہے، اللہ کے لیے لڑنے والا کون ہے؟ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ کے نام کو، اسلام کے پرچم کو بلند کرنے کے لڑنے کا اس کا ارادہ ہے، تو پھر سمجھو کہ وہی فی سبیل اللہ لڑنے والا ہے، جس کی نیت یہ ہو کہ میں لڑ رہا ہوں، جنگ اور جہاد کر رہا ہوں اس لیے کہ اللہ کا اسلام بلند ہو جائے، اللہ کا نام بلند ہو جائے، اسلام کا جھنڈا بلند ہو، تو یہ اللہ کے لیے لڑنے والا ہے. تو جہاد کا مقصد یہاں بتا دیا گیا کہ وہ اسلام کو بلند کرنے کے لیے ہو. اسی لیے کفار مکہ اور مشرکین عرب ممالک میں اور اسلامی اگر حکومت ہوگی تو وہاں غیر مسلموں کو رہنے کی اجازت نہیں ہوگی. ان کو اسلام قبول کرنے کے لیے کہا جائے گا، قبول کریں تو ٹھیک ہے، ورنہ ان کو دوسرا چانس، دوسرا آپشن دیا جائے گا کہ وہ جزیہ اور ٹیکس دے کر مسلمانوں کے ملک میں رہنا پڑے گا ان کو. دوسرا چانس کا دوسرا طریقہ وہ ہے. اور ایک بات بھی کہ اگر جنگ ہو رہی ہو تو دشمن مد مقابل آدمی اگر جزیہ دینے پر تیار ہو رہا، کئی پلٹس ہمیں تمہارے سے لڑ نہیں سکتے بھائی، ہمارے پاس تم سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے، ہم تم کو جزیہ دینے پر راضی ہو جائیں گے، تم ہم سے اتنی مقدار لے کر تم لڑائی بند کر دو. اگر وہ لوگ جزیہ دینے پر راضی ہو جائیں گے تو پھر جنگ بند ہو جائے گی. اچھا اب یہاں مشرکین مکہ کے لیے اسلام قبول کرنے کی بات ہے، جزیہ دینے کی بات نہیں ہے. کیوں؟ ایک بات اس لیے کہ مشرکین عرب کے لوگوں کے لیے اسلام قبول کرنا تھا یا پھر ان کو قتل کیا جانا تھا، 2 ہی باتیں تھیں. ابھی یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت تک ابھی جزیے کا حکم نازل نہ ہوا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے. اچھا آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، تم ان سے قتال کرتے رہو یہاں تک کہ فتنہ ہی ختم ہو جائے، فتنہ باقی نہ رہے. دھرتی پر سب سے بڑا گناہ قتل سے بھی بڑا گناہ، کسی کو قتل کرنے سے بھی بڑا گناہ، وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، قتل سے بڑا گناہ فتنہ ہے. اب فتنے سے مراد کون سا فتنہ ہے؟ شرک اور کفر، یہ سب سے بڑا فتنہ. اللہ مشرک اور کافر آدمی اللہ کا باغی ہوتا ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی کسی ملک میں رہتا ہو، اس ملک کے اگر قوانین کی پاسداری اور خیال نہیں کرتا، لحاظ نہیں کرتا، تو ملک اسے کیا کہے گا؟ غدار کہے گا، باغی کہے گا. تو پھر پوری دنیا اللہ کی ہے، اب اس کی بات نہیں مانتا، اس کے ساتھ میں کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، تو پھر یہ سب سے بڑا گناہ ہو گیا. باغی ہو گیا انسان، مشرک ہو گیا، تو پھر یہ بڑا گناہ ہو گیا. قتل سے بھی بڑا گناہ شرک اور کفر ہو گیا. تو اس وقت میں اللہ تعالیٰ وہی سمجھاتے ہیں کہ صحابہ کو کہ صحابہ تم کیا سمجھتے ہو کہ مکہ اور حرم مکہ کعبۃ اللہ وہ امن کی جگہ ہے،
اچھی جگہ ہے، شانتی کی جگہ ہے، وہاں لڑنا ہی چاہیے. لیکن جب وہ لوگ ہمارے قانون کی پاسداری کا خیال کیے بغیر مکے کو کعبۃ اللہ کے اندر ہی بتوں کو رکھ کر وہ لوگ قتل سے بڑا گناہ کر رہے بولے تو اگر وہ لوگ کعبۃ اللہ کے اندر بتوں کو رکھ کر اس کی پوجا کر رہی، میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا رہی اور تم کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو جا رہی تو تم بھی اپنا دفاع کرو اور قتل کر دینا. اگر وہ لوگ تم کو مارنے کے لیے آ جائیں گے تو تمہارا اپنا دفاع کرنا یہ مکے کے اندر بت رکھنے سے بھی بڑا گناہ ہے. تو بت رکھنا بڑا گناہ ہو گیا. وہ لوگ اتنا بڑا گناہ کر رہی مکے کے اندر کعبۃ اللہ کے اندر بت رکھ کر ہی بڑا گناہ کر رہی بولے تو پھر اس کے بعد میں وہاں نہیں لڑنا تھا. ایک تو بت مکے کے اندر رکھ دیے، دوسرا مکے کے اندر نہیں لڑنا تھا. اگر وہ لوگ پہل کر کے آپ سے لڑ رہی بولے تو تم بھی جب وہ لوگ میرے گھر کا احترام نہیں کر رہی اس کے اندر بت رکھ دیے اور تم سے لڑنے کے لیے حرم مکہ کے اندر تیار ہو جائے تو تم بھی اپنا دفاع کرو. تو فتنہ ہی باقی نہ رہے، یہاں تک لڑتے رہنا چاہیے. وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ اور دین اللہ کے لیے ہو جائے. اسلام قبول کر لے. اب اگر جو آدمی اسلام قبول کر لے گا تو پھر اب یہاں ان سے ہم لڑ نہیں سکتے، لڑنے کی ان سے جہاد اور جنگ کرنے کی پرمیشن نہیں ہوگی. اب وہ آدمی زبان سے صرف لا الہ الا اللہ کہہ لیا ہو، دل سے انکار کرتا ہو، دل سے مانتا نہ ہو، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. صرف اگر وہ آدمی جب اسلام قبول کر لے گا تو بس اسے قتل نہیں کریں گے، اس سے جنگ جہاد نہیں کریں گے. اب وہ آدمی صرف زبان سے پڑھا ہے، دل سے نہیں پڑھا ہے، اس کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں. ہم صرف زبان سے کہنے کے ذمہ دار ہیں. زبان سے جب وہ کلمہ پڑھ لیا تو پھر ہم اس کے بس ذمہ دار ہیں. وہاں تک کہ ہماری بات زبان سے کہہ لیا تو اس میں قتل نہیں کر سکتے. اب وہ صرف زبان سے کہہ دیا تھا، دل سے اللہ کو نہیں مانتا تھا تو وہ ذمہ داری اللہ کی، اسے معاف کرنا ہے یا اللہ اسے ہمیشہ جہنم میں ڈالنا ہے، وہ اللہ کا اختیار ہے. تو فَإِنِ انتهوا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ اگر جب کوئی آدمی کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اسے قتل نہیں کر سکتے. اگر کلمہ پڑھنے کے بعد بھی مسلمان اسے، یہ آدمی صرف زبان سے کلمہ پڑھ رہا بولتا اگر ایسا قتل کر دے گا تو پھر مسلمان ظالم ہو جائیں گے، تو یہاں ان کو قتل نہیں کر سکتے. تو سمجھ میں آ گئی بات کہ جنگ جہاد کا مقصد بیان کیا گیا کہ وہ صرف اللہ کے نام کو، اسلام کو بلند کرنے کے لیے ہو. یہاں ہمارے ملک کے بھارت کے حساب سے ایک ذمہ داری اللہ تعالیٰ یہاں ارشاد فرماتے ہیں. ہمارے لیے ایک ذمہ داری سمجھ میں آ رہی ہے یہاں سے کہ پیغمبروں کو اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو مکے سے نکال دیا گیا، مدینہ منورہ ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا گیا. تو ہمارے لیے بھی، ہمارے بھارت کے مسلمانوں کے لیے بھی ایسی منصوبے اور ایسی سازشیں رچی جا رہی ہیں اور رچی تھیں اور رچی جا رہی ہیں. تو آئندہ کا اگر الیکشن 2024 کا اگر فرقہ پرست طاقتوں کا آ جائے، موجودہ حکومت کا اگر ان کا ہی تقرر آ جائے گا، اگر آ جائے گی حکومت پر تو پھر وہ جو قانون 2019 کے اندر پاس ہوا تھا وہ NRC وغیرہ کا وہی پاس کریں گے. تو یہاں سے سمجھ میں آنے والی بات کیا ہے کہ اگر فرقہ پرست تنظیموں اور طاقتوں کی طرف سے مسلمانوں کو بھارت سے، ہندوستان سے نکالنے کی کوششیں اور سازشیں ہو رہی ہیں تو یہ سازشیں، ان کی طرف سے ہونے والی سازشوں کو اگر بند کرنا ہے تو ہمارے لیے ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ ہم اپنے غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ، ہندوستان کے اندر رہنے والے ہر غیر مسلم آدمی مسلمانوں کا دشمن نہیں، کچھ لوگ ہیں دشمنی کرنے والے مسلمانوں سے. اب جو سیکولر دماغ رکھتے ہیں، سیکولر دل رکھتے ہیں تو ان سے ہمیں رابطہ قائم کریں. ان طبقات سے کچھ غیر مسلم بھائی جو مسلمانوں سے نفرت نہیں کرتے، سنجیدگی کے ساتھ وہ زندگی گزارتے ہیں، تو سنجیدہ پن ان کے اندر ہے تو ان کو اسلام سے قریب کریں. ان کو جمعے کے موقع پر ان کو بیانات کے لیے بلا کر لائیں اور ان کو کچھ شالپوشی کریں، ان کی دعوت کا انتظام کریں اور جمعے کے موقع پر اسلام کا پیغام اور بیان کیا ہوتا ہے اپنی علاقائی زبان میں غیر مسلم بھائیوں کو جو سنجیدگی اور سیکولر دماغ رکھتے ہیں ان کو اگر اسلام کا پیغام کیا، توحید کا پیغام کیا، وہ اگر سمجھائیں گے تو وہ لوگ ہمارے ساتھ مل کر رہ جائیں گے. تو پھر کوئی فرقہ پرست تنظیم اور طاقت مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان میں نفرت کا بازار گرم نہیں کر سکتی. ہماری ذمہ داری کا کام ہے وہ اگر ہم کریں گے تو پھر آپس میں ہندو اور مسلمان دونوں کے بیچ کی نفرت کی بازاریں اور نفرت کی باتیں ختم ہو جائیں گی. جب آپس میں دونوں ایک ہو جائیں گے تو پھر نفرت کا بازار گرم کرنے والی فرقہ پرست تنظیمیں، ان کی سازشیں، کوششیں ناکام ہو کر رہ جائیں گی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہماری ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. فرقہ پرست تنظیموں اور طاقتوں کو اللہ تعالیٰ خاتمہ فرمائے، ظالموں کو اللہ خاتمہ فرمائے، اسلام کا اللہ بول بالا فرمائے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا بول بالا فرمائے.